سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے اپنی ماں کو، جز اللہ امی عنی خیرا، اے اللہ میری ماں کو سب سے بہترین جزا عطا فرما۔ جانتے ہیں کس وجہ سے؟ لقد احسنت ولایتی، میری ماں نے میری تربیت کے لیے جو مدرسہ چنا تھا اس سے اچھا تو کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، اے اللہ میری ماں کو سب سے اچھی جزا عطا فرما۔ آپ ہمیشہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ وَكَانَ لِأَنَسْ مِنَ الْعُمْرِ 8 سنین، جس وقت میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 8 برس تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی شہر مدینہ منورہ میں۔ تو جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں آتا تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتا۔ میں نبی کے دربار میں جاؤں خالی ہاتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدہ ام سلیم اس دن بڑی پریشان تھی کہ گھر میں نظر ڈالی تو کچھ نہیں، پورے گھر میں نظر گھماؤ تو گھوم کے نظر انس پہ ٹھہرتی تھی، پھر نظر ڈالے کہ کچھ مل جائے اپنے نبی کو پیش کروں، نظر پھر انس پہ ٹھہرتی تھی۔ سمجھ گئی اور دل نے گواہی بھی دی کہ سب سے پیارا تحفہ یہی ہوگا کہ اپنے دل کا ٹکڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ انس کو لے کر ام سلیم پہنچی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یبق رجل ولا امرأ من الانصار الا وقد اتحفک بتحفہ، کہ انصار مدینہ جتنے بھی آپ کے دربار شریف میں آئے، اہل مدینہ، تو مرد ہوں کہ عورت، ان سب نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَقْدِرْ عَلَىٰ مَا أَتْحَفَكْ بِهِ، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی، اور خالی ہاتھ آتے ہوئے آنکھوں میں جو شرم نبی ہے وہ اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں خالی ہاتھ اپنے آقا کے دربار میں آؤں۔ تو الا ابنی فخذہ فلیخدمک ما بدالک، سرکار میرے اس غلام کو قبول کرے، میرے اس بیٹے کو قبول کرے، یہی میری کل کائنات ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے گا، تحفہ خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خدمت بلا معاوضہ کرے گا، جو خدمت بلا معاوضہ کرے گا وہی تحفہ ہوگا، اس کو رکھے یہ خدمت کرے گا آپ کی۔ کیا تحفہ پیش کیا؟ اچھا، ماں نے جو تحفہ پیش کیا تو بیٹا بھی کہتا ماں اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھے کس دربار میں بھیجا۔ یہ حضرت انس دعا کرتے تھے اپنی ماں کے لیے۔ لم تشترط ام سلیم نے وہاں پر کوئی بھی شرط نہیں رکھی، اور سیدنا انس بن مالک کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت پر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ترا الکانا حب ام سلیم، اب آپ دیکھیں کہ ام سلیم کتنی محبت کرتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، کہ انہوں نے سب سے جو مہنگی چیز تھی، اور جو ان کے لیے ان کے یعنی ایک ماں کا ایک ہی بیٹا ہو وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں کا تارا، آنکھوں کی ٹھنڈک سرکار کو پیش کر دی تھی۔ تو یہ تھی ان کی محبت دین کے لیے۔ اذا وضعت عند خاتم المرسلین لینال شرف الصحابہ والخدمہ۔ اچھا، ایک تو انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور کو تحفہ پیش کیا، حضور خوش ہو گئے، حضور کی صحبت جب انس کو ملی تو انس خوش ہو گئے، خوش ہو کر انہوں نے اپنی ماں کو دعا دی کہ اے اللہ میری ماں کو سب سے اچھی جزا دے دے، اور حضرت انس کا یہ بھلا ہو گیا کہ وہ صحابہ کی جماعت میں سب سے اوپر فہرست میں آ گئے۔ خادم رسول کا جب بھی نام آتا ہے تو انس بن مالک کا نام آتا، تو یہ ان کو لقب ملا شرف صحابیت اور خدمت کا۔ ام انہا رات ان تعطی الحبیب الحبیب، کہ آج اس ام سلیم نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب دے دیا تھا۔ سیدنا انس بن مالک، شب انس رضی اللہ عنہ علی عین رسول اللہ، اب یہ انس اپنے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، اور اس پر نظریں نبی کی تھی۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ بچہ فلاں کے ماحول میں پلا، یہ بچہ فلاں ماحول میں پلا،
اور حضرت انس کہتے ہیں میں نبی کی نظروں میں پلا ہوں، میں اپنے بچپن سے جوانی میں پہنچا اور نبی کی نظریں تھیں، تحوتہ العنایہ النبویہ، اور نہ صرف نظریں، نبی کی برکتیں اور نبوت کی برکتیں ان کے ساتھ تھیں۔